السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بازار کا بنا ہوا مکس پلاؤ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت مزے لے کے کھاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم اسے گھر پہ بنا لیں؟ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں مکس پلاؤ کی ایک بہت ہی سمپل اور ایزی سی ریسیپی جسے آپ منٹوں میں بنا لیں گے۔ اس کے لیے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ بازار سے مکس والی ہڈیاں لے کے آنی ہے۔ تو چلیں انتظار کس بات کا ہے، جلدی سے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کی یخنی تیار کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹکڑے ادرک کے، ایک پورا بلب لہسن کا اور ایک درمیانے سائز کا پیاز، ساتھ ہی 1 عدد تیز پتہ، 6 عدد ثابت لال مرچیں، 1 عدد جائفل اور تھوڑی سی جوتری، 2 بڑے چمچ ثابت دھنیا کے اور 2 بڑے چمچ زیرے کے۔ اب میں لے لوں گی ایک ململ کا کپڑا۔ اسے میں نے کافی مرتبہ استعمال کیا ہوا ہے اور یخنی میں استعمال ہو کے اس پہ ہلدی کا رنگ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے ذرا یلو لگ رہا ہے۔ تو کپڑے میں ہم زیرہ اور ثابت دھنیا ڈال لیں گے اور اس کو گرا لگا لیں گے۔ تو یہ دیکھیں، سائیڈوں سے اسے فولڈ کر لینا ہے اور اس کی گرہ لگا کے اس کی پوٹلی تیار کر لینی ہے۔ یہ پوٹلی تیار کرنے سے یہ ہوگا کہ دھنیا اور زیرہ جو ہے وہ بوٹیوں کے ساتھ چپکے گا نہیں اور یخنی میں اس کا اچھا سا عرق بھی آ جائے گا۔ یہ پوٹلی ہو گئی ہے تیار، اور یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں یہ مکس والی ہڈیاں۔ یہ میں نے بیف کی مکس لی ہے، اس پہ سے گوشت اترا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا لگا ہوا ہے، اور یہ آپ اس کے اندر مغز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بوٹی جو ہے وہ میں نے اس طرح کی لی ہے جس پہ اوپر بوٹی بوٹی ہے اور اندر مکس بھی ہے، تاکہ اگر کسی نے بوٹی کھانی ہو تو وہ بھی کھا لے۔ تو یہ تقریباً 6 ہڈیاں میں نے لے لی تھیں، انہیں اچھے سے میں نے دھو لی ہے اور اب اسے کوکر میں ڈال دیا۔ اب جتنے بھی ثابت گرم مسالے میں نے آپ کو بتائے تھے وہ سارے اس میں ڈال دینے ہیں۔ لہسن، ادرک اور پیاز ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے پوٹلی تیار کی تھی وہ ڈال دینی ہے۔ اب ہم اسے پانی سے بھر لیں گے، یعنی اس کے اوپر پانی ہو اتنا ہم نے اسے بھر لینا ہے۔ اب ہم اسے 40 منٹ کے لیے ویٹ لگا دیں گے۔ آپ چاہیں تو چولہے پہ ہلکی فلیم پہ اسے اوور نائٹ کوک کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کام کر رہی ہوں پریشر کوکر میں، تو میں اسے 40 منٹ کے لیے پریشر کوکر میں کوک کروں گی۔ بیچ میں گیس چلی گئی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسے سلنڈر پہ کوک کیا اور اس کے بعد جب گیس آئی تو اسے واپس سے چولہے پہ رکھ دیا تھا۔ 40 منٹ گزرنے کے بعد میں نے گیس آف کر دی تھی اور پریشر ریلیز ہونے کے بعد ڈھکن کھولا تھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک۔ ہڈیاں اچھے سے گل چکی ہیں، اندر جو مغز ہے وہ بھی گل چکا ہے اور اوپر آئل بھی بہت اچھا سا آ گیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس میں سے پوٹلی نکال لیں گے اور باقی کا پروسیس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ اب چولہے پہ میں نے دیگچا چڑھا لیا ہے، اس میں ہم چاولوں کو کوک کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں تقریباً پونی ڈوئی کے قریب آئل ڈال دیا ہے، ساتھ ہی اس میں ثابت گرم مسالے ڈال رہی ہوں۔ یہاں پہ میں نے لے لی 1 چھوٹی چمچی کالی مرچوں کی، 2 ٹکڑے دار چینی کے، 6 سے 7 عدد لونگ اور 1 عدد بڑی الائچی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آئل میں ڈال دی ہیں، تھوڑا سا انہیں کوک کریں گے اور ساتھ ہی اس میں 1 عدد پیاز شامل کر دیں گے۔ پیاز میں نے درمیانے سائز کا لیا تھا کیونکہ یخنی میں بھی ہم نے پیاز ڈالا ہوا ہے، اس لیے اس میں مزید پیاز شامل نہیں کریں گے۔ تو جب پیاز ہلکا ہلکا سا کوک ہونا شروع ہو جائے، ساتھ ہی اس میں 1 چھوٹی چمچی لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اسے بھی اچھے سے کوک کر لینا ہے۔ تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اور اسے 3 سے 4 منٹ مزید کوک کروں گی۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ تو اب میں اس میں 3 چھوٹی چمچی نمک اور 2 چھوٹی چمچی لال مرچ پاؤڈر ڈال رہی ہوں اور اسے مزید تھوڑا سا کوک کر لوں گی۔ اب ہم اس میں مکس والی ہڈیاں شامل کریں گے، تو ایک ایک کر کے آپ نے دیگچے میں ہڈیاں ڈالتے جانا ہے۔ ہلکا ہلکا سا ہم نے اس میں چمچ چلانا ہے، بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا۔ تو ساری ہڈیاں میں نے دیگچے میں شامل کر لی ہیں۔ اب پلاؤ کو ذرا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں دہی شامل کریں گے، تو میں یہاں پہ تقریباً 1 کپ دہی شامل کر رہی ہوں۔
دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے کوک کر لینا ہے، یعنی اچھے سے اسے بھون لینا ہے۔ چمچ ہم نے اس میں آہستہ آہستہ چلانا ہے۔ اگر ذرا مشکل ہو تو آپ ویسے دیگچے کو ایک دفعہ گھما لیں، وہ ایزی ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں، اس طرح سے مکس بھی ہوتا جائے گا اور دہی بھی بھونتا جائے گا۔ اب دہی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے، تو اب باری آ جاتی ہے اس میں یخنی شامل کرنے کی۔ تو بیچ میں نے ایک سٹینر رکھ لیا ہے اور اب یخنی ہم اس میں الٹا لیں گے، تو اس میں جو لہسن پیاز وغیرہ ہوگا اور باقی کے مسالے ہوں گے وہ سٹرین ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے یخنی کو بھی ساتھ میں سٹرین کر لیا۔ بس ایک دفعہ آپ نظر مار لیجئے گا، اگر کوئی بوٹی وغیرہ ہو تو وہ آپ اس میں شامل کر دیجئے گا۔ تو اب جیسے یہ ہلکا ہلکا سا ابلنا شروع ہوگا تو ہم ساتھ ہی اس میں چاول شامل کر دیں گے۔ چاول میں نے لیے ہیں تقریباً 4 گلاس اور انہیں میں نے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا، اور اب اس میں چاول شامل کر رہی ہوں۔ تو یہ سارے چاول میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ہلکا ہلکا سا بوائل سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو ایک دفعہ ہم چمچ چلا کے ان سارے چاولوں کو پھیلا لیں گے اور اس کے بعد اسے کور کر کے دم پہ رکھ دیں گے۔ سارے چاول ایکول کر لینے کے بعد میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے اور بالکل لو فلیم کر دی ہے۔ تو اس پہ ہم اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے کوک کریں گے، بالکل لو فلیم پہ۔ اوپر میں نے ویٹ بھی رکھ دیا ہے تاکہ بھاپ نہ نکلے۔ تو یہ دیکھیں جی چاول ہمارے اچھے سے کوک ہو رہے ہیں۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب چاول چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چاول بالکل ڈن ہے اور یہ مک پلاؤ بن کے بالکل تیار ہے۔ اب ایک دفعہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ اگر اس طرح مشکل لگے تو آپ دیگچا ہلا لیں اسی طرح ڈھکن دے کے، ورنہ پھر چمچ سے اسے مکس کر لیں، اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ تو یہاں پہ پلاؤ کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک۔ اس پہ یہ جو آئل ہے، گھی ہے، یہ سارا ان ہڈیوں کا ارک ہے۔ ہم نے بہت کم آئل اس میں استعمال کیا تھا، اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے گوشت بھی گل چکا ہے۔ تو اب ایک دفعہ میں آپ کو جو ہے نا مک نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ لگ کیسا رہا ہے، اس کا صحیح ٹیسٹ کیسا بنے گا۔ تو بس یہی جو ہے نا اس پلاؤ کا اصل مزہ ہے اور اس کا اصل ذائقہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔